السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں. میرے ساتھ موجود ہیں اسکواش کے معروف پلیئر، نیشنل لیول تک کھیلے ہوئے ہیں، کاشف امین صاحب. تو ابھی ان کی گیم دیکھ رہا تھا، بڑا مزہ آیا. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈی اے خان سے یہ نیشنل اسکواش کھیلے ہیں اور پھر یہ نیشنل لیول تک کھیلے ہیں. ڈی اے خان میں اتنا رجحان تو نہیں ہے اسکواش کا، لیکن جتنے بھی پلیئرز ہیں اسکواش کے ان میں سے کوئی بھی نہیں کھیل سکا نیشنل لیول تک. کاشف امین بھائی نیشنل لیول تک کھیلے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ ان کا نیشنل لیول تک کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا، اور یہ اسکواش جو گیم ہے اس کو کیسے کھیلا جاتا ہے، اور اگر اس میں انسان سیکھ جائے تو کیا یہ باقی اسپورٹس کی طرح آسان ہے، مشکل ہے. تو ان سے ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے کاشف امین صاحب کا بہت بہت شکریہ. تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کا بلانگ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے یہ ڈیرہ اسماعیل خان اتنا کوئی بڑی سٹی نہیں ہے جیسے کمپیئر ٹو ادر کے جو سٹیز ہیں، لیکن پھر آپ کا یہ شوق تھا یہ کیسے پیدا ہوا، اور باقی اسپورٹس بھی آپ کھیلتے ہیں یا آپ کا فل فوکس جو ہے اسی گیم پہ ہے؟ تھینک یو کامران بھائی. اصل میں میں اسکواش اسٹارٹ کی تھی، میں نے کوئی 2017-18 کے اینڈ میں اسٹارٹ میں. تو اس سے پہلے میں کرکٹ بھی کھیلا ہوں ڈی خان ڈسٹرکٹ سے، اور میں فٹ بال بھی کھیلا ہوں. ایک کلب ہے یہاں پہ، 2 بلکہ کلبز ہیں، معروف کلبز ہیں، ایک نیو افغان اور دوسرا ینگ 11. تو انڈر 19 بحرین کے لیے بھی ایک ٹائم پہ میرا نام آیا تھا، لیکن چونکہ والد صاحب کی اس کی وجہ سے والد صاحب کہتے تھے فٹ بال میں کیا رکھا ہے، چھوڑو بھائی یہ وہ، تو وہ چھوڑ دی. پھر اسکواش میں کیڈٹ کالج کا پاس آؤٹ ہوں، میں بٹراسین ہوں، ایکس بٹراسین ہوں. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم کیڈٹس ویسے بھی جنرلی اسپورٹس میں ہم زیادہ شوق رکھتے ہیں، اور میرا ایک خاص لگاؤ ہے اسپورٹس سے. اور اس کی وجہ سے پھر میں نے اسکواش اسٹارٹ کی تھی 2017 کے اینڈ میں یا 18 کے اسٹارٹ میں. تو اس وقت سے لے کر ابھی تک تقریباً کافی نیشنل ایونٹس میں اپیئر ہو چکا ہوں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہوتے ہیں پروفیشنلز. ہمارے ہاں ڈی خان میں انفارچونیٹلی یہاں پہ حالانکہ بڑے اچھے پلیئرز رہ چکے ہیں. علی امین صاحب جو ہیں ہمارے MNA، وہ انڈر 14 انڈر 16 کے چیمپئن رہ چکے ہیں. اور یہ جو کورٹ جس میں آپ کھڑے ہیں، جو سائڈ کورٹ ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا کورٹ ہے جو 1 گلاس کورٹ ہے، اس میں وہ تقریباً 1990s کا بنا ہوا ہے، جس کی رینوویشن مطلب کافی ٹائم سے نہیں ہوئی. اسی ٹائم کا ووڈ لگا ہوا ہے، اسی ٹائم کا وہ سب کچھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے نا وہ بالکل ہی مطلب وہ اسٹینڈرڈ کورٹس کے مقابلے میں وہ 0 ہے. پھر تو ہم تو ادھر ہی کھیلتے ہیں. پھر میں بائی پروفیشنل لائر بھی ہوں. دیکھیں یہ تو پاکستان کا ایک دیرینہ مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ آپ جو بھی اسپورٹ لیں، کرکٹ لے لیں، آپ پاکستان کے جو ڈومیسٹک سرکٹ میں اگر آپ چلے جائیں وہاں کے حالات بھی اتنے ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ تو مسئلہ جو ہے پاکستان کا شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آگے اس میں پروگریس بھی ہوگی.